پیش فرما لے صلی اللہ علی نبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد الذی کان علی فی درجات فاطمہ فی تطہیرات حسنا فی صفات شہیداً فی تجلیات زین العابدین بعبادات باقر فی الاولین والآخرین بمعلومات صادقا فی اقوالی قاظما فی جمیع احوال متمقنا فی مقام بدا جواد کفو عند العطاء ہادیا الی سبیل النجاة عسکریا مع الغزاة مہدیا الی طریق الیقین غیاث المستغیثین صلوات اللہ علیہم وآلہم اجمعین۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حبیب آپ کہہ دیجئے کہ ایمان کے بدلے میں، عبادت کے بدلے میں، شریعت کے بدلے میں، تمام نعمتوں کے بدلے میں ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے مگر الا المودۃ فی القربى، قرابت داروں کی محبت، ان کے بدلے میں میرے اہل خانہ کی محبت و مودت۔ تو ہم اور آپ یہ جو جشن ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، یہ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ الا المودۃ فی القربى، ہم تم سے اہل بیت کی محبت مانگتے ہیں، قرابت داروں کی محبت مانگتے ہیں۔ کل آپ نے سنا تھا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے شہادت، اس کے بعد جیسے ابن زیاد بن نہاد کو معلوم ہوا کہ بچوں کو ساتھ لایا گیا تھا، ان کے شہزادے بھی ہیں، 2 شہزادے ہیں، لہٰذا ان کے تعلق سے بھی ظالم نے اعلان کرایا کہ جو انہیں پناہ دے گا، جو ان کا محافظ ہوگا، ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ لہٰذا اور ساتھ میں یہ بھی کہ جو انہیں گرفتار کر کے لے آئے گا، ہم اسے مال و دولت سے مالا مال کر دیں گے، اسے انعام دیا جائے گا، اس کو اکرام سے نوازا جائے گا۔ لہٰذا کوفی اب ان دونوں بچوں کی تلاش میں لگ گئے۔ وہ 2 بچے قاضی شورے کے پاس تھے۔ قاضی صاحب نے جب سنا تو بے اختیار ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب آنسو آئے، رونا ہوا، تو دونوں شہزادوں نے کہا کہ قاضی شورے صاحب آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ انہوں نے جواباً عرض کیا کہ شہزادوں، حال ہی کچھ ایسا ہے، حالت ہی کچھ ایسی ہے، ماحول ہی کچھ ایسا ہے۔ تب تک بچے بول پڑے کہ کیا ہمارے ابو جان کو شہید کر دیا گیا؟ کیا ابو جان اب دنیا میں نہیں رہے؟ کیا اب ہمارے اوپر ہمارے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے؟ کیا ہم یتیم ہو چکے ہیں؟ اتنا سننا تھا، قاضی صاحب ان کو گلے لگاتے ہیں اور بے تحاشا روتے ہیں۔ بچوں نے بھی رونا شروع کیا۔ بچوں سے کہا کہ ہاں ایسا ہی کچھ ہے، اب تم یتیم ہو چکے ہو، تمہارے والد کو ان ظالموں نے شہید کر دیا ہے، لیکن اس وقت تمہارا یہ اعلان ہو چکا ہے کہ تمہیں جو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے مالا مال کیا جائے گا، اور جو تمہیں پناہ دے گا انہیں ہم قتل کر دیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ظالم یہاں آ پہنچے اور تمہیں بھی شہید کر دے اور مجھے بھی قتل کر دے۔ لہٰذا میں مکمل اس وقت کوشش کرتا ہوں کہ تم کسی طریقے سے بھی اپنے شہر، اپنے وطن مدینہ پہنچ جاؤ۔ اور میں قافلے کا جو ہے، آپ نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور کہا کہ جاؤ دیکھو کوئی قافلہ جا رہا ہے کہ نہیں، کب جا رہا ہے، ان کی روانگی کب ہے۔ بیٹے نے معلوم کر کے بتایا کہ ابا جان، قاضی صاحب شام کے وقت عراقی دروازے سے ایک قافلہ مدینے کو جا رہا ہے۔ قاضی صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہا شہزادو دیکھو یہ میرا بیٹا اسد ہے، یہ تمہیں دونوں کو ان قافلے کے ساتھ تمہیں اس قافلے سے ملا دے گا، ان قافلے کے ساتھ تم چلتے رہنا، ان قافلہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، تم انشاءاللہ وہ قافلہ مدینہ جاتا ہے،
تم بھی اپنا شہر اپنا وطن مدینے پہنچ جاؤ گے۔ بچوں سے پیار کیا، معصوم ہے، یتیم ہے، بے سہارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قاضی صاحب نے روتے ہوئے انہیں الوداع کیا۔ اسد نے دونوں بچوں کو چھپا کر کے عراقی دروازے پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے، قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ کچھ دیر ساتھ چلا اور ساتھ چلنے کے بعد دور سے بتایا، جہاں گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی، کہا دیکھو وہ لوگ جا رہے ہیں، وہ قافلہ جا رہا ہے، تم دوڑتے ہوئے چلے جاؤ، سیدھے تم قافلے سے مل جاؤ گے اور پھر بھی تم مدینے چلے جاؤ گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اسد وہاں سے واپس پلٹا۔ دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے چلتے ہوئے ننھے ننھے قدموں سے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم میں جو لکھا تھا اسے پورا ہونا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرات، یہ دونوں شہزادے جو 6 اور 8 برس کی تقریباً عمر شریف ہیں، محمد اور ابراہیم نام ہے، دونوں حضرات چلتے جا رہے ہیں۔ قافلہ تو کچھ دیر کے بعد ان کی جو دھول کی نظر آ رہی تھی وہ بھی اوجل ہو گئی، چھپ گئی۔ لیکن شہزادے یہ سوچتے ہوئے چلتے رہے کہ ہم مدینے کے قریب جا رہے ہیں، ہم اپنے شہر وطن کے قریب جا رہے ہیں۔ لیکن جب صبح ہوئی، صبح نمودار ہوئی، صبح صادق ہوئی، تو آپ نے ان دونوں شہزادوں نے ابھی شہر کو پہچان ہی رہے تھے کہ یہ تو وہی شہر معلوم ہو رہا ہے، یہ تو کفاہی کچھ معلوم ہو رہا ہے، ابھی پہچان ہی رہے تھے کہ 2 سپاہیوں نے، 2 ابن زیادیوں نے جو ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے ان شہزادوں کو دیکھ لیا، فوراً اٹھا لیا اور جو ہے ان کو ابن زیاد کے دربار میں لے گئے۔ ابن زیاد نے کہا انہیں قید کر دو۔ قید کر دیا گیا۔ جو بھی یزید کا حکم آئے گا ہم ان کے ساتھ سلوک کریں گے، وہ زندہ منگاتا ہے یا پھر انہیں قتل کا حکم دیتا ہے، لہٰذا قید کر دیا گیا۔ رات گزر گئی، رات گزر رہی تھی۔ ادھر جو داروغہ تھا اس کا نام مشکور تھا۔ مشکور نے، چونکہ وہ خدا رسیدہ بندہ تھا، محب اہل بیت والا بندہ تھا، ظلم اور صبر کو سمجھنے والا بندہ تھا، اس کے اندر رحم تھا، چونکہ ایمان والا تھا لہٰذا رحم تھا۔ اس نے آدھی رات کے بعد دروازہ کھول دیا، دونوں بچوں کو اپنے ساتھ گھر لے گیا، اچھے سے انہیں کھانا کھلایا، ان کی دیکھ بھال کی، خدمت کی، اور پھر کہا یہ میری انگوٹھی کو رکھو، اور سیدھے جو ہے ان کو چوراہے پر ساتھ میں راستے پر لے آیا، اور ساتھ میں وہ خود آیا، اور مشکور نے اپنی انگوٹھی دے کر کہا تم یہاں سے سیدھے چلے جاؤ، میرا بھائی شہر کا کوتوال ہے، یہاں سے تم سے سیدھے جاؤں گے قادسیہ کے مقام پر، وہ میرا بھائی کوتوال ہے، تم انہیں یہ انگوٹھی بتانا، وہ پہچان جائے گا، میرا نام یہ ہے مشکور، وہ پہچان جائے گا، وہ بھی میری طرح محب اہل بیت ہے، خدا رسیدہ ہے، انشاءاللہ وہ تمہیں اس کے بعد بہت اچھے سے تمہیں اپنے وطن مدینے پہنچا دے گا، اور میرے لیے دعا کرنا۔ بچوں نے اس کو ان کے گلے لگایا اور کہنے لگے مشکور تمہاری شفاعت تو واجب ہو چکی ہے، تم اب قیامت کے دن کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں بچے نانا جان سے کہہ کے تمہاری شفاعت کرواتے ہیں۔ اس کے بعد مشکور سے کہا تمہارا کیا ہوگا، کل کیا جواب دو گے؟ کہا کل ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے اپنی وفاداری کا حق ادا کیا ہے، کہ آل محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہے، ہم یہ بتا دیں گے کہ جان جائے تو جائے، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارہ کروں میں۔ حضرات گرامی، یہ انداز تھا، حضرت مشکور کا شکریہ ادا کیا اور کہا تمہارا چہرہ اور تمہارا نام ہم نہیں بھولیں گے، ہم اہل بیت کے گھرانے والے ہیں، ہم سے جو بھلائی کرتے ہیں ہم بھولتے نہیں ہیں۔ راجہ بھول سکتا ہے، مہاراجہ بھول سکتا ہے، کوئی امیر بھول سکتا ہے، لیکن ہمارے خاندان کا یہ اصول ہے، بچے کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی ان سے بھلائی کرے تو صبح قیامت تک اس بھلائی کو فراموش نہیں کیا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، ادھر دونوں بچے روانہ ہوئے، ادھر مشکور اپنے گھر جو ہے آیا، صبح وہ اپنی نوکری پر گیا، دیکھا تو بچے غائب ہے۔ ابن زیاد نے مشکور کو بلایا، کہا داروغہ تو ہے، دیکھ بھال کرنے والا تو ہے، یہاں کا سنبھالنے والا تو ہے، دونوں بچے کہاں گئے؟ اس نے بلا جھجک سچ کہہ دیا اور حق بات کا اعلان کیا، کہا ان دونوں معصوم کو، ان دونوں مظلوم کو، ان دونوں یتیموں کو، ان دونوں نبی کے نواسوں کو، ان دونوں جنتی پھولوں کو میں نے جہاں بھیجنا تھا انہیں بھیج دیا ہے۔
جہاں پہنچانا تھا ان کے وطن پہنچا دیا ہے، وہ انتظام کر دیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا اے شخص بڑے حسینی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کیا تجھے میرا ڈر لاحق نہیں ہوا؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے ہم تمہیں مال و دولت تم سے چھین لیں گے، تمہاری زندگی تم سے چھین لیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے؟ کیا امام مسلم کو تم نے نہیں دیکھا؟ کیا فلاں کو نہیں دیکھا؟ ہم نے کیسا انہیں مار دیا ہے، کیسا قتل کیا ہے؟ تو انہوں نے بلا جھجک جواب دیا، ڈرتے وہ ہیں جس کا کوئی بچانے والا ہو، ڈرنا تو تجھے چاہیے، تجھے خدا سے ڈرنا چاہیے، تجھے خدا کا خوف رکھنا چاہیے، تجھے خدا کا خوف نہیں، اس لیے تو یزید سے ڈرتا ہے۔ ہمیں خدا و رسول کا ڈر ہے، اسی لیے نہ یزید سے ڈرتے ہیں نہ ابن زیاد سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنا تو تجھے چاہیے، ہمارا بچانے والا تو محمد اور ابراہیم ہے، ہمیں بچانے والا تو امام مسلم ہے، ہمارا بچانے والا تو محمد مصطفیٰ کا پریوار ہے۔ جو وفا کرے گا انشاءاللہ اس کی موت بھی کامیاب ہے، اس کی نزا بھی کامیاب ہے، اس کی قبر بھی کامیاب ہے، اس کی حشر بھی کامیاب ہے، دو جہاں میں وہ کامیاب ہو گیا جو آل محمد پہ فدا ہو گیا۔ حضرات گرامی، درود ہو ان پر، درود و سلام ہو ایسے وفاداروں پر، ایسے جانثاروں پر، ایسے حق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی تفسیر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مشکور سے کہا اچھا تو اب تمہیں ہم قتل کر دیں گے؟ کہا ہماری جان تو تیار ہے، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا ایسا کیوں کہتے ہو؟ کہا ایسا نہیں کہوں گا تو کیا کہوں گا؟ یہ جان دی کس کی ہے؟ نبی کے صدقے میں یہ جان ملی ہے، انہی کے نانا جان کے صدقے میں یہ پانی دانا ہوا ہر چیز مل رہی ہے، یہ زندگی ان کے صدقے میں ہے، کائنات ان کے صدقے میں ہے۔ اگر ان کے صدقے میں ان پر جان جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر قسمت کی بات کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر مسکرانے کی بات کیا ہوگی؟ جلاد کو حکم دیا کہ اس کو ایسے ہی قتل نہ کرو، اس کو کوڑے مارو، بڑے بڑے جو ہے لوہے کے کوڑے مارو۔ پہلے پہ وہ الحمدللہ کہتے ہیں، دوسرے پہ شفاعت کا اعلان کرتے ہیں، تیسرے پہ یہی بات کہتے ہیں جس کے صدقے میں سب کچھ ہے میں انہی پہ فدا ہونے جا رہا ہوں۔ 5 کوڑے تک تو انہوں نے کچھ گفتگو کی لیکن پھر خاموش ہوئے، تقریباً نہ جانے کتنے 70 یا 100 کوڑے مارے گئے، آخر میں وہ اللہ کے حضور قبول ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قسمت والے ہیں۔ کربلا بھی کیا کربلا ہے، کون کیا ہے اس کا اصلی رنگ سامنے آتا جا رہا ہے، کون کیسا ہے اس کا اصلی ڈھنگ سامنے آتا جا رہا ہے۔ دعویٰ کرنا اپنی جگہ، آج دلیل کی وقت آیا ہے، وہ اپنا دلیل اور ثبوت پیش کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرات یہ حضرات دونوں بچے سیدھے سیدھے جا رہے ہیں جو راستہ بتایا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ جس کی شہادت جہاں لکھی ہے، جس کی موت جہاں لکھی ہوتی بدلہ وہی پہنچ جاتا۔ انہیں بھی اس فہرست میں ان کا بھی نام تھا، مصطفیٰ جان رحمت نے انہیں بھی شہادت کی لسٹ میں نام دیا ہوا تھا، ان کا بھی نام ان میں تھا۔ اس لہٰذا چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، رات بھر چلتے رہے۔ کبھی بڑا بھائی تھک جاتا تو چھوٹا بھائی ہمت دیتا، کبھی چھوٹا بھائی تھک کے بیٹھ جاتا تو بڑا بھائی کچھ دیر ان کے سامنے بیٹھ کر ساتھ میں بیٹھ کر تسلی دے کر پھر کہتا بیٹھنے کا موقع نہیں ہے، چلو یہاں ہمارے کوئی پرسان حال نہیں، نہ باپ ہے تو وہ وصال کر گئے ہیں، آؤ ہم جو ہے چلنا ہے۔ پیاس لگتی درمیان میں، وہ پاؤں میں چھالے پڑ جاتے، نہ جانے کیسی کیسی تکلیفوں سے رات کا سناٹا ہے اور کوئی نہیں ہے، اور ایک طرف خوف ہے کہ پھر یزیدی کوئی دیکھ لے گا، کوئی ابن زیادی دیکھ لے گا تو پھر اٹھا کر کے وہاں ذیل میں پور دیا جائے گا۔ اور یہ انجان شہر میں 2 بچے معصوم جا رہے، بتاؤ ان پہ کیا گزر رہی ہوئی۔ باپ کا وصال ہوا آج ہمارے آپ کا تو کئی دنوں تک ہم غمگین رہتے ہیں، باپ کی یاد سے ہم تر و تازہ رہتے ہیں۔ یہاں تو شہادت ہوئی تھی، بچوں پہ کتنا غم تھا، اور اس غم میں بھی ایک ابن زیاد تھا، ظلم تھا اور نواسۂ رسول تھے، لیکن واللہ ان کی ہمت کو بھی سلام، ان کے صبر کو سلام، ان کی پائے استقلال کو سلام، ان کے شکر کے مقام کو سلام۔ رات دونوں پوری رات چلتے رہے، صبح ہوئی تو پھر سمجھے کہ کوئی دیکھ لے گا تو پھر اٹھا کر لے جائے گا، تو جو ندی بہہ رہی تھی، جو ایک تالاب تھا وہاں قریب میں درخت تھے، ایک درخت کی کھو میں تھوڑی سی جگہ تھی، دونوں بچے وہیں چھپ گئے، درخت کی کھو میں دونوں بچے چھپ گئے کہ کوئی یزیدی کوئی شیطان دیکھ نہ لے۔ لیکن صبح سویرے ایک عورت پانی بھرنے آئی، جب پانی بھرنے آئی تو دونوں بچوں پہ نظر پڑی، پوچھا کون ہو؟ خاموش رہے۔ پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، یہاں چھپ کر بیٹھے دیکھے،
چاہتے تو وہ جھوٹ بول سکتے تھے، چاہتے تو کہہ سکتے تھے یہ قریب ہی میں رہتے ہیں، چاہتے تو وہ کچھ اور بہانہ بنا سکتے تھے، لیکن واللہ سچے گھرانے کے سچے بچے تھے، نہ جان کا خوف نہ موت کا ڈر، سچ کہہ دیا ہم امام مسلم کے معصوم بچے ہیں، یتیم بچے ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ اس عورت نے کہا میں جہاں کی کنیز ہوں، خدمتگار ہوں، وہ میری ملکہ اہل بیت کی چاہنے والی ہے، خدا رسیدہ ہے، محب اہل بیت ہے، مومن ہے، آپ چلیے میرے ساتھ تمہاری خدمت کی جائے۔ دونوں بچوں کو لیا اور جیسے ہی جا کر کے ملکہ یعنی اس خاتون کو بتایا تو خاتون نے اپنے گھر میں بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کی خدمت کی، کھانا پیش کیا، پانی پیش کیا، بہترین اچھے سے ان کو تیار کر کے ایک الگ روم میں، کمرے میں، کوٹری میں انہیں اچھے بستر پر سلایا، رات کو سہرایا، پیار بھری باتیں کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ امام مسلم کے بچے میرے گھر تشریف لائے ہیں۔ چونکہ وہ محب اہل بیت ہے، اندر ایمان ہے، اس لیے وہ اندر جو ایمان ہے وہ بول رہا ہے کہ تو خوش نصیب ہے، تو جو کر رہی ہے وہ بڑا اعلیٰ کام کر رہی ہے۔ حضرات گرامی، پھر کیا ہوا؟ اسی عورت کا شوہر حارث جو جہنمی، جن کے مقدر میں جہنم لکھی ہوئی تھی، ناجائز اولاد بھی کہہ سکتے ہیں، منافق ہے، وہ دن بھر کا تھکا ہوا رات کو آیا، بیوی سے کھانا مانگا، کہاں تھے؟ کہاں وہ دو بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کیوں؟ ابن زیاد نے کہا اگر آئے گی تو ڈھیر سارا اشرفیہ، ہیرے زیورات، سونا چاندی دیا جائے گا، درہم و دینار دیا جائے گا۔ تو جو ہے بیوی نے سمجھایا کہ ارے یہ نادانی ہے، یہ نادانی ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ بے ایمانی ہے کہ ہم تھوڑے سے روپیوں کے لالچ میں ان بچوں کے جانی دشمن بن جائے، ظالموں میں ہمارا نام آ جائے۔ یہ تو آج ہے کل نہیں ہے، یہ درہم و دینار آج ہے کل نہیں ہے، لیکن اگر وہ گناہ ہو گیا تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے، یہاں بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان۔ لیکن کہتے ہیں جس کے دل پہ شقاوت غالب ہو جاتی ہے، اللہ کی مار ہو جاتی ہے، کتنا بھی سمجھاؤ نہیں سمجھتا۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو جس کی نظروں میں دنیا کی دولت غالب آ جاتی ہے پھر اس کو حق نظر نہیں آتا۔ جس کی نظروں میں تخت، تاج، کرسی، حکومت، منصب، مرتبہ، دولت، یہ چیزیں جب آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے، اب اسے نہ حق نظر آتا ہے، نہ سچائی نظر آتی ہے، نہ کوئی اور چیز نظر آتی ہے، بس اس کا ہوس وہی رہتی ہے ایک طرف۔ حارث کو بہت سمجھایا، قرآن اور حدیث سے سمجھایا، اسلام ریت سے سمجھایا، اخلاقیات کے اعتبار سے سمجھایا کہ بھلا کوئی بچوں پہ بھی ایسا کیا کرتا ہے، ہمیں کیا ملے گا، یہی تو ملے۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہی بات ہے جس کو ایک تو قسمت بھی کہہ دیجیے، ایک جس کے نگاہوں میں دنیا کا پردہ پڑ جائے پھر وہ دین نہیں سمجھ آ سکتا، دین کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے ہم سب۔ بہرحال یہ رات کو سو گیا، آدھی رات کے بعد دونوں بچے اٹھے، ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں، بڑے نے رو رہا ہے، بڑے نے روتے ہوئے کہا، تو چھوٹے نے کہا کہ تم اتنا رو رہے ہو؟ پوچھا کیا تم بھی چلے جانے والے ہو اس دنیا سے؟ اگر تم چلے گئے تو میرا پرسان حال کون ہوگا؟ مجھے کون پوچھے گا؟ مجھے کون مدینے پہنچائے گا؟ مجھے کون پانی پلائے گا؟ پیاس لگے گی میں کس سے کروں؟ بڑی کو اور رونا آ گیا، کہاں ایسا نہیں ہے، نانا جان ابھی خواب میں آئے تھے، ابو جان ہیں، ماں فاطمہ ہے، علی ہے، نانا جان مسلم سے کہہ رہے، ابو سے کہہ رہے اے مسلم بن عقیل تم تو آ گئے ہو، دو بچوں کو کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو ابو نے عرض کیا کہ حضور یا رسول اللہ ان قریب وہ دونوں بھی تشریف لانے والے ہیں، وہ آ ہی رہے۔ چھوٹے نے کہا میں نے بھی یہی کچھ خواب دیکھا ہے۔ کہا اس کا مطلب؟ کہاں اصلاح مطلب اب ہم مکے مدینے نہیں جائیں گے، سیدھے نانا جان کے پاس جانے والے ہیں، اب سیدھے جنت جانے والے ہیں۔ دونوں کا ایک دوسرے کا خواب سن کر گلے لگا کر رو رہے ہیں، ایک دوسرے کو تسلی دے رہے ہیں۔ اب رونے کی آواز بلند ہوئی تو حارث کی آنکھ کھل گئی۔ حارث اٹھا، بیوی کو اٹھایا، بیگم اٹھو، یہ کس بچے کے رونے کی آواز ہے؟ انہوں نے بہانے بنائے، اڑوس پڑوس میں کوئی ہوگا، قریبی کوئی ہوگا؟ کہا نہیں یہ تو ہمارے ہی گھر سے آواز آ رہی ہے۔
وہ اٹھا اور جس دروازے سے آواز آ رہی تھی، جس روم اور کمرے سے آواز آ رہی تھی، وہ قریب گیا، کہا دیکھو اندر سے آواز آ رہی ہے۔ دروازہ کھولا، دیکھا تو دو پھول جیسے معصوم چہرے جن کی آنکھوں میں آنسو تھے، مسکرا رہے ہیں، یعنی رو رہے ہیں، ان کے چہرے زلفیں ہے اور پیارا سا چہرہ ہے۔ کہا تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہیں تو ابھی تک یہی پتا تھا کہ کنیز بھی چاہنے والی ہے، جو ملکہ ہے، عورت ہے، انہوں نے بھی بڑی خدمت کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم امام مسلم کے بچے ہیں، شہزادے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ کہاں میں پورے دن تمہیں ڈھونڈتا رہا، پریشان ہو گیا، بھوکا پیاسا، میرا گھوڑا بھی مر گیا اور تم میرے ہی گھر میں ہو؟ کیونکہ وہ تو چاہنے والا نہیں تھا، گستاخ تھا۔ لہٰذا قریب آیا، ایک کا بازو پکڑا، ایک کی زلفیں پکڑی اور گھسیٹتا ہوا اس کمرے سے باہر کھینچ لا۔ دونوں بچے کہہ رہے ارے ظالم، ہم کوئی نوجوان نہیں ہیں کہ عمر والے نہیں ہیں، بچے ہیں، وہ تو دیکھ کہ ہم شہزادے ہیں، بچے ہیں، بچوں کو کون مارا کرتا ہے؟ تو ایسا ظالم ہے، ہم بچوں کو مارے گا؟ جب تک تو وہ باہر لے آئے۔ عورت بیوی اپنے شوہر کے قدموں میں سر رکھا اور کہا حارث، مارنا ہے مجھے مار لے، قتل کرنا ہے مجھے کر لے، جو کچھ کرنا ہے مجھ سے کر لے۔ ان دونوں بچوں پہ جو کنیز تھی خادمہ، اس نے بھی کہا، غالباً اس کا بیٹا یا غلام تھا، اس نے بھی کہا جو کرنا ہے مجھے مارنا ہے مار لے، قتل کرنا ہے کر لے، لیکن اس شہزادوں کو مت کر۔ لیکن وہ کہاں سننے والا، انعام تو ان پہ لگا ہوا ہے، لہٰذا ان پہ بھی ظلم کیا اور دونوں شہزادوں کو گھسیٹتا ہوا نہر فرات پہ لے آیا، تماچے مارے، ظلم کیا۔ دونوں نے کہا کہ دیکھو اس وقت جو ہماری حالت ہے، ہم معصوم بھی ہیں، بچے بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، اگر آج بھی ہم تلوار اگر اٹھا لیں تو بھلے ہی ہم بچے ہیں، ہمارے باپ دنیا میں نہ سہی، لیکن اللہ نے چاہا تو اگر آج بھی ہمارے ہاتھ میں تلوار آ جائے، آج بھی اگر ہمارا ہاتھ بلند ہو جائے تو اللہ ہماری اس ہاتھ کو خالی نہیں رکھتا ہے۔ چاہے دعا کے لیے اٹھیں یا کسی کو ظلم کو ختم کرنے کے لیے اٹھیں، اللہ ہماری زبانوں کو قبول کرتا ہے۔ رب کائنات ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول کرتا ہے، ہماری ہر بات وہاں پہنچتی ہے اور فوراً قبول کی جاتی ہے۔ لیکن اس ظالم نے کچھ نہ سنا اور دونوں پہ ظلم کرتا رہا، یہاں تک کہ تلوار نکال لی، تلوار نکالی۔ بڑے نے کہا کہ پہلے مجھے شہید کر دیا جائے اگر کرنا ہی ہے، چھوٹے نے کہا مجھے کر دیا جائے۔ اے بچوں تم آج ہاتھ اٹھا لو، یہ حارث پہ ابھی آسمان سے آنکھ برس پڑی، یہ زمین ابھی سے نگل لے، ابھی زلزلہ آ جائے گا، تم ہاتھ تو اٹھا لو، صرف ارادہ تو کر لو۔ لیکن دیکھیے شہادت کو گلے لگا رہے ہیں، انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم مستجاب الدعوات ہیں، ہم زبان سے کہہ دیں گے یہ ابھی ختم ہو جائے گا، زبان سے نکل جائے گا، اللہ اسے ابھی ختم کر دے گا۔ لیکن نانا جان نے سپنے میں کہہ دیا خواب میں کہ تمہیں آنا ہے، شہادت دینی ہے، لہذا زبان سے کچھ کہہ نہیں رہے، صرف زبان سے کہنے کا ارادہ کرنا ہے، ابھی یہ حادث ختم ہو جائے گا، اللہ کا عذاب اس پر آ پڑے گا، لیکن نہیں کہہ رہے۔ دیکھیے صبر، دیکھیے طاقت ہے، اختیار ہے، پورا پاور ہے دونوں شہزادوں کے پاس، لیکن صبر صبر کی منزل سے کیسے گزر رہے اور شہادت کو کیسے گلے لگا رہے۔ بڑا کہہ رہا ہے مجھے کرو، چھوٹا کہتا ہے مجھے کرو، میں بڑے بھائی کو شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، چھوٹا کہہ رہا ہے بڑے کو نہیں دیکھ سکتا، بڑا کہتا چھوٹے کو۔ 6-8 سال کی عمر ہے میرے پیاروں، اندازہ تو لگاؤ کس طرح انہوں نے یہ قربانی کی ہوگی، یہ انہی کا خاصہ تھا، یہ انہی کا حصہ تھا، کر گئے وہ ادا۔ صداقت تو دیکھو، سچائی تو دیکھو، سچ بھی بول رہے ہیں، صبر تو دیکھو۔ اللہ غنی کبیرہ، اللہ المختصر۔ اس حارث ظالم بدبخت ان جنتی جوانوں کے سردار، ان جنتی پھولوں پہ بڑے پہ جو ہے گردن پہ وار کیا، پھر فوراً چھوٹے پہ کیا، ایک دوسرے کو ملکتے ہوئے گلے ملے اور انا للہ کہتے ہوئے اللہ کے حضور، رسول اللہ کے حضور قبول ہو گئے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں کے مزار آج بھی اس فرات کے قریب ہیں، دونوں گنبد چمک رہے ہیں، فیضان لٹایا جا رہا ہے۔ عجیب داستاں ہے، عجیب مرحلہ ہے، لیکن قربان جاؤ خاندان مصطفیٰ کا گھرانہ یوں ہی اعلیٰ گھرانہ نہیں۔ وقت پڑا تو انہوں نے کیسی کیسی جانیں دی، وقت پڑا تو کس طرح انہوں نے شہادتیں دی، وقت پڑا تو صداقت کی سچائی کے راستے پہ کیسے استقامت کے ساتھ ڈٹے اور جمے رہے۔ کربلا کی داستان بتا رہی ہے، تبھی تو دین آج ہم تک سلامت ہے، نماز ہم تک سلامت ہے، اذان سلامت ہے، اسلام سلامت ہے۔ اس سلامتی میں یہ کربلا کا راز پوشیدہ ہے، ان کا خون پوشیدہ ہے، تبھی یہ سلامتی کے ساتھ ہم تک ہر چیز پہنچی۔ حضرات، ظالم دونوں کے سروں کو چھپا کر ابن زیاد کے پاس گیا، جانے کے بعد کہتے تمہارے دشمنوں کے 2 سروں کو لے کے آیا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا میرے کون دشمن کون سر؟ پردہ ہٹایا، چہرہ باہر نکالا، دیکھو یہ اب محمد اور ابراہیم امام مسلم کے لڑکے کو لے کے آیا ہوں۔ کہا میں نے زندہ لانے کو کہا تھا، تو قتل کر کے لا رہا ہے۔ اب یزید پوچھے گا یا زندہ مانگے گا تو میں کسے پیش کروں گا، اسے میں کیا جواب دوں گا؟ اور تجھے رحم نہیں آیا ان بچوں کو مارتے ہوئے؟ دیکھو اللہ کبھی کبھی ظالموں کی زبان سے بھی ایسی باتیں نکلوایا دیا کرتا ہے، کبھی کبھی بڑے بڑے ظالموں سے بھی ایسی باتیں خدا چاہے تو ان کی زبان سے بھی اس کی زبان سے بھی نکل جاتا ہے۔ جیسے ابن زیاد تھا تو بڑا بدبخت، لیکن آج اس کی زبان سے بھی یہ الفاظ نکل گئے کہ حارث تجھے کچھ رحم نہیں آیا ان بچوں کو مارتے، تجھے کچھ رحم نہیں ہے، تو اتنا بے رحم ہے، اتنا بے رحم ہے، تجھے تو قتل کر دینا چاہیے۔ دیکھو اللہ کہاں سے کس کو بدلہ دے رہا ہے، ابھی دیکھو کس کے ذریعے اسے عذاب آ رہا ہے، عذاب کس کے ذریعے آ رہا ہے۔ فوراً حکم دیا جلادو جاؤ اسے گھسیٹتے ہوئے یہاں سے لے جاؤ، وہیں نہر فرات جہاں ان بچوں کو مارا ہے، شہید کیا، اور اسی طرح بے رحمی سے اس کو مارو، قتل کر دو۔ ظالم حکم دے رہا ہے ظالم کو مارنے کا، ظالم حکم دے رہا ہے ظالم کو مارنے، جہنمی حکم دے رہا ہے جہنمی کو مارنے، بدبخت حکم دے رہا ہے بخت کو مارنے۔ خدا کی شان ہے بھائی، وہ جس سے چاہے جہاں سے چاہے وہاں سے زبان سے جو چاہے کہلوا سکتا ہے، جو چاہے کرا سکتا ہے، یہ خدا کی شان ہے۔ فوراً اس پر عذاب آیا، اب وہ منتیں کر رہا ہے، اے ابن زیاد چھوڑ دے، میرا مال لے لے، میرا مکان لے لے، میں تجھے اشرفیہ دیتا ہوں، میں تجھے یہ دیتا ہوں، میں یہ کروں گا، تو جو کہے گا وہ کروں گا، لیکن میری جان بخش دے۔ کہا نہیں، دیکھو اس کے دماغ میں کیسی بات، کہا کچھ نہیں چاہیے، اب تجھے مارا ہی جائے گا۔ آپ دیکھو تو صحیح خدا کی شان کو دیکھو، بچوں پہ مارنے کا فوراً، عادل حکومت آنے کا بھی انتظار نہیں کیا جا رہا ہے، کوئی آئے اور اس کا بدلہ ہو، انتظار اسی وقت ظالم کے زبان سے یہ نکالا جا رہا ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے یہ ظالم دوسرا، سب کچھ لے لو جان بخش، میں کوفہ چھوڑ کے چلا جاؤں، میں یہ شہر چھوڑ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو جو چاہے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے، کچھ نہیں، تجھے قتل ہی کیا جائے گا۔ اللہ دیکھیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، قہر جب برستا ہے تو پھر قہر والوں ظالموں سے بھی آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر کیا ہوا، جلاد اسے پکڑ کر کے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، اور یہ معافی مانگ رہا ہے، جلادوں کے پیر پڑ رہا ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے بخش دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ نہیں ہم نہیں کریں گے، وہیں لے جائے، اسے مارا گیا اور پھر اس کو قتل کیا گیا، پھر نار جہنم کیا گیا۔ پھر جب دفن کیا گیا تو زمین میں زلزلہ آ گیا، زمین نے پھینک دیا 3 مرتبہ، زمین اسے برداشت نہیں کر رہی ہے، زمین نے باہر پھینک دیا کہ ایسوں کو ہم قبول نہیں کرتے، ایسا آدمی اور میری زمین میں رہے، اس نے باہر پھینکا۔ سمجھ گئے قوم، کوفہ والے بھی سمجھ گئے یہ اللہ کا عذاب ہے، دریا نہر فرات میں ڈالا گیا، فرات نے لہر اٹھی اور باہر پھینک دیا گیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، وہ ظالم کوفی بھی سمجھ گئے کہ یہ مجمع جمع ہو گیا، کوفہ والے جمع ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، 2 بچے بھی مارے گئے،
کفا والے بھی جمع ہوتے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی دشمن ہی تھے، لیکن کہتے ہیں کہ جب خدا کی شان ہے بھائی، وہ جیسا چاہے جیسا۔ کفا والے بھی بولے یہ ظالم کو یہ فرات قبول نہیں کرے گی، اسے جلا دیا جائے۔ اسے جلا دیا گیا۔ دیکھا، سوچنے کی بات، ختم ہو گیا۔ اور دو شہزاد، اس کی تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی، کچھ نہیں ملا اسے، اور انہیں دو شہزادوں کو اللہ آج بھی دنیا سلام کر رہی ہے، آج بھی وہ زندہ ہے، ان لوگوں کو زندہ کر رہے ہیں، آج بھی ان کے ذکر خیر سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، آج بھی ان کی محبت زندگی بخش رہی ہے، آج بھی ان کے صدقے میں سلام کا بول بالا ہو رہا ہے، اور اللہ نے ان کے درجات کو بے حساب بلند کیا ہوا ہے۔ ان کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامی، بات سوچنے والی ہے، شہیدوں کا یہ مقام، اور پھر اس میں سید ہو یہ مقام۔ سالم ادھر کیا ہوا؟ امام حسین مکے سے روانہ ہو رہے ہیں، خط مل چکا تھا، سبھی نے روکا لیکن نکلے۔ ذرا سا باہر پہنچے تھے کہ آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ، محمد حنیف چند حضرات کو لے کر آئے۔ حسین بھائی نہ جاؤ، نہ جاؤ۔ کچھ بحث بھی ہوئی، 1000 کی فوج تھی، کہو تو میں فوج لے کے آؤں، ضرورت پڑے تو کہہ دینا میں فوج لے کر آ جاؤں گا، مگر آپ مت جاؤ۔ وہ لوگ جو کرنے والے ہیں، میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہاں ماحول بدل گیا۔ امام حسین نے بھی کہا مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ماحول بدل گیا ہے، لیکن کوئی قاصد نہیں آیا ہے، کوئی خط نہیں آیا ہے، تو یہ امام مسلم کا خط مجھے بلا رہا ہے کہ آپ آ جاؤ، لہٰذا میں جاؤں گا، ماحول اچھا ہے انہوں نے لکھا۔ کہا میرا دل کہہ رہا ہے ماحول بدل گیا ہے۔ کہا وہ تو مجھے بھی، میرا بھی دل کہہ رہا ہے کہ ماحول بدل گیا ہے۔ کچھ باتیں ہوئی لیکن امام حسین نہیں رکے، اور حضرات بھی آئے، اس میں اصحاب نے بھی بہت روکا، لیکن کہتے ہیں کہ امام نے جو حال کا ماحول تھا اسی پہ عمل کرنا تھا اور اسی پہ ضروری سمجھا تھا، اور امام کو جو معاملہ تھا وہ امام ہی جانتے تھے۔ امام کو جو دماغ تھا، عقل دی گئی تھی، شعور دیا گیا تھا، اب وہ جو امام کے پاس ہے وہ امام کے پاس تو نہیں ہو سکتی۔ جس کا جو مقام تھا اس وقت قطب الاقطاب، اور جو مقام پہ تھے آپ سے ساری دنیا قائم تھی اس وقت، تو آپ ہی کا نظر دیکھ سکتی تھی، دوسروں کی نظر تو بھلے ہی اور بھی بڑے بڑے حضرات تھے، لیکن اس وقت جو امام حسین کا مقام تھا وہ امام ہی حسین ہی کا مقام تھا۔ جس مقام پہ آپ تھے، مقام امامت پر، پہلے امام کون؟ مولا علی مشکل کشا، دوسرے امام کون؟ امام حسن، تیسرے امام حسین، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام محمد باقر، چھٹے امام محمد جعفر صادق، ساتویں امام محمد موسیٰ کاظم، آٹھویں امام علی رضا، ہے نا، امام محمد علی رضا، نویں امام محمد تقی، دسویں امام محمد نقی، 11ویں امام محمد حسن عسکری، امام حسن عسکری، 12ویں امام محمد مہدی۔ اب وہ جو ان کے مقامات ہوتے ہیں وہ جو سمجھتے ہیں وہ ان کے نیچے درجے والا، پھر وہ جو سمجھتا ہے وہ ان کے نیچے درجے والا ولی نہیں، وہ جو سمجھتے ہیں وہ ان کے نیچے درجے والا ولی۔ اس میں بھی ہے جو جیسے مقام پہ ہوتا ہے ان کا علم، ان کی سوچ، ان کی سمجھ جو ہوتی ہے، ان کے پاس جو شریعت کا علم ہوتا ہے، وہ دوسرا ولی بھی چونکہ اس مقام پہ نہیں ہے، تو اس مقام پہ نہیں ہے تو وہ جو غوث اعظم ہے، اور ایک ہے دوسرا غوث، تو جو غوث اعظم ہے وہ جو دوسرے علاقے کا غوث ہے، وہ علاقے کا غوث غوث اعظم کی جو سوچ ہے، جو علم ہے، اور جو وہ جو کر رہے ہیں ان کے مطابق، وہ دوسرا غوث بھی وقت کا نہیں کر سکتا۔ اور جو غوث ہے تو اس کے مقابلے میں جو دوسرا ولی وہاں موجود ہے وہ بھی اس مقام کو، اس دین کو، اس معاملات کو، اس لیے کہتے ہیں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ جس کی جو پہنچ ہوتی ہے، جو سمجھ ہوتی ہے، جو مقام و مرتبے ہوتا ہے، مرتبہ اور درجہ، وہ اس کے حساب سے کام کرتا ہے۔
اس کے لیے اختلاف نہیں کرنا چاہیے. ان کی سوچ، ان کا مقام ایسا تھا کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں اور ان کا ایسا کرنا ہی ضروری تھا. جس سے غوث پاک سرکار جو کیا وہ ان کا مقام غوث الاعظم دستگیر کا تھا. اس لیے میرے ہند کے خواجہ حضور غریب نواز نے کچھ ایسا کیا. اب کہیں کہ غریب نواز نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ غریب نواز نے، وہ مقام ہی اتنا بلند تھا، اس اعتبار سے ان کا جو مقام علم، مقام شریعت، مقام طریقت تھا، مقام معرفت تھا، اس کے حساب سے انہوں نے کام کیا ہے نا. تو بہرحال تو اب اس وقت امام حسین جو سوچ رہے ہیں، تو بہرحال مختصر یہ کہ آپ آگے بڑھیں، چونکہ ابھی تک کوئی خبر نہیں تھی، کوئی خط نہیں تھا. لیکن ایک بات سوچنے کی ہے کہ امام کو جب آگے چل کر راستے ہی میں پتہ چل گیا، یا کربلا پہنچ کے 2 محرم کو پتہ چل گیا کہ ماحول بدل گیا ہے، راستے میں ایک شاعر ملا، ایک اور بھائی ملے، انہوں نے بتا دیا تھا کہ امام مسلم کی شہادت ہو گئی ہے، 2 بچے شہید ہو گئے. تو میرے امام خالی ایک خط لکھ دیتے مکے کی جانب، تو سارا مکہ آ جاتا. محمد بن حنفیہ پوری فوج لے کر آ جاتا. ایک خط مدینے کی طرف روانہ کر دیتے تو سارا مدینہ آ جاتا. کوفہ میں کوئی آپ کا جانثار وفادار نہیں تھا، لیکن مکہ مدینہ تو پورا وفادار جانثار سے بھرا پڑا تھا، ہے نا. یہ کوفہ والے نہیں تھے محبت والے وفادار، لیکن وہ لوگ تو مر مٹنے والے تھے. ہزاروں کا مجمع ہو جاتا، لاکھوں کا مجمع ہو جاتا، خاندان، پریوار، مریدین، صحابہ کی اولادیں نہ جانے ایک خط کے اوپر ساری کائنات سمیٹ پڑتی. اور پھر وہ جسے خبر دیتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. ہند میں خبر ہوتی سندھ میں تو وہاں سے آ جاتے، عراق کی خبر ہوتی تو عراق والے آ جاتے، فلاں جگہ خبر پہنچتی تو فلاں جگہ آ جاتے. مکہ مدینہ زیادہ دور نہیں تھا، وہیں سے چلے تھے، ہے نا. واپس خط لکھ کے پہنچا دیتے کہ حالات ایسے ہے، تو وہاں سے نہ جانے سارا کا سارا مکہ خالی ہو جاتا. اور ویسے ہی حج پڑھنے لوگ آئے ہوئے تھے، دنیا بھر سے حاجی جمع تھے، انہیں دنیا بھر خبر دینے کی ضرورت نہ تھی. صرف مکے میں خبر جاتی، وہاں سے ساری دنیا میں خبر پہنچ جاتی. اور ابھی دن بھی بہت کافی وقت تھے، ذی الحج کا مہینہ چل رہا تھا، محرم کا چاند بھی نہ ہوا تھا. ابھی خبر پہنچ جاتی تو جو حج کرنے آئے تھے حج کر کے سیدھے کربلا چلے آتے، ہے نا. حج کر کے سارا کا سارے کربلا آ جاتے، دنیا کے لوگ آ جاتے. آتے کہ نہیں؟ بڑے بڑے جانثار وفادار آ جاتے. پھر تو یزید کو بغیر لڑے کچھ کہنا پڑتا کہ تمہیں جہاں جانا ہو جاؤ. پھر تو کہنا پڑتا کہ بھائی ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم پورا کوفہ مل جائے، مگر تمہارے سامنے جو لشکر زرار ہیں وہ دور دور تک جانثار ہے. وہ صرف تعداد دیکھ کر کے ابن زیاد یہ کہتا کہ ابن سعد سے کہ کہہ دو ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے، تم جہاں چاہو جا سکتے ہو. یہی اس کے علاوہ اس کے بعد وہ کیا بولتے سرنڈر ہو جاتا، خود ہی ہتھیار رکھ دیتا، کہتا اب ہماری طاقت نہیں ہے. یزید کہتا اب ہماری طاقت، یہ تھا امام حسین کے پاس زبردست موقع تھا کہ ایک آواز پہ سارے حاجی آتے، ایک طرف سے سارے اہل مکہ، اہل مدینہ اور دیگر جو اسلامی ممالک تھے، جانثار تھے، سب آ جاتے، وہاں کے سب جنگجو آ جاتے. لیکن امام نے کہا اگر سب کو بلا لیتا ہو، ایک آواز پہ سب لبیک یا حسین کہتے ہوئے آ جائیں گے، لبیک یا حسین کہہ کے جان اثار کرنے والے سچے وفادار ہیں. لیکن ابن زیاد ڈر جائے گا، یزید ڈر جائے گا، ابن سعد دوسرا رخ پتلی گلی سے نکل جائے گا، ایک ادھر سے نکل جائے گا، ایک ادھر سے نکل جائے گا. پانی بند کرنا تو کیا پانی لا کے پیش کریں گے، حضور پانی پینا ہے تو بولیے، پہلے ہی سے پانی کی خدمت دیں گے، کھانا کی خدمت دیں گے. راستے ہمارا کیا روکیں گے، راستہ پھر یہ خود بتائیں گے کہ حضور وہاں جانا ہو تو ہم کلیئر کر دیتے، ادھر جانا ہو تو ادھر چلے جائیں. حضور آپ اگر میرے امام چاہتے تو تعداد سے ڈرا سکتے تھے، میرے امام چاہتے تو سچے جانثار کو آواز دے کر ان کو ڈرا سکتے تھے، اور وہ ڈر بھی جاتے، چھوڑ بھی دیتے انہیں کہ نہیں کچھ نہیں کرنا ہے. لیکن تعداد سے ڈرانے کی بات نہیں تھی، تعداد سے تو ڈر جاتے، بھاگ جاتے، ان کی خدمت میں آ جاتے. ارے پھر میں کہوں کوفی پھر اپنا فیصلہ بدل دیتے ہیں. یہ سارے کوفی جو 22,000 40,000 کوفی تھے،
ہے نا, جو امام مسلم پہ کے ساتھ 40,000 آ گئے تھے, کل آپ نے سنا, آخر میں 500 بچے, پھر وہ بھی سڑک گئے. اگر یہ ماحول دیکھتے تو یہ واپس ان کے ساتھ آ جاتے. ابن سعد کے ساتھ 22,000 کا جو لشکر آیا تھا 7 محرم کو, وہ نہ تھا, ان سے پہلے تو حسین کے ساتھ ہو جاتا. اب تو کوفہ بھی ان کے ساتھ. بچا کون؟ کچھ نہیں بچا. اب تو کوفی بھی ڈر کے مارے ادھر آ گئے. وہ تو ڈر والے تھے, جہاں دیکھے کہ سیف زون میں آئے وہیں سڑک جانا ہے نا, ادھر سے مضبوط پایا ہے تو ادھر چلے جاؤ, ادھر سے ہے تو ادھر چلے جاؤ, لہٰذا وہ بھی آ جاتے. اب بچا کون؟ ابن زیاد بچتا, ابن سعد بچتا, 2-4 بچتے, ادھر یزید بچتا, سرجون بچتا, 2-4 بچتے. بچتا کون؟ تو حکومت جاتی کہ نہیں, پھر تو حکومت بھی چلی جاتی. پھر تو وہ خود کہتا تمہیں تخت پہ بیٹھنا ہے تو آ جاؤ, یہ تخت بھی تمہارا ہے, یہ تاج بھی تمہارا, تم کہو تو میں بیٹھوں. پھر تو یہی بولنا, کیونکہ اس کے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں, یزید کے جان کے لالے پڑ جاتے. بہت آسان تھا, بغیر لڑے بغیر کچھ کیے, خالی تعداد ہی تو جمع کرنی تھی, تعداد دیکھ ہی کر کے گھبرا جاتے. لیکن حسین اعظم کا جو مقصد تھا وہ کچھ اور تھا. لہٰذا کہاں تعداد کو مجھے نہیں دکھانا ہے, تعداد مجھے ماننے والی مکہ میں ہے, ہم اسے قبول کرتے, مدینے میں ہے قبول کرتے, لیکن چلو ہمارا سفر جاری رہے. راستے میں ایک شاعر ملا, ملاقات ہوئی, گفتگو ہوئی. کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کوفہ کا. ارے وہاں تو مسلم شہید ہو گئے. اچھا, اب پہلی خبر سنی, انا للہ و انا الیہ راجعون, میرے بھائی مسلم کو شہید کر دیا. ہاں, ارے ان کا خط تو یہ آیا ہے. کہا ہاں ایسا ہوا تھا, جو خط میں لکھا ہے ایسا ہوا تھا, لیکن اس کے بعد ماحول بدل گیا ہے. تھوڑا اور آگے چلے تو ایک اور صاحب مل گئے, تاجر مل گئے. انہوں نے بتایا کہ 2 بچوں کو بھی شہید کر دیا ہے. چند روز کے اندر امام مسلم کی شہادت کے بعد چند ہی دنوں میں, ابھی 10واں بھی نہیں ہوا زیارت, اس میں تو ان کو بھی شہید کر دیا. تو پھر اور بچے بھی سلامت نہیں, ان کو بھی شہید کر دیا. اب تو حقیقت حال سامنے آ گئی کہ کوئی کوفی ساتھ نہیں ہے, کوفہ والے ساتھ نہیں ہیں, سب کے سب یزیدی ہو چکے ہیں, ابن زیاد کی حکومت ہو چکے ہیں, وہاں نعمان بن بشیر نہیں ہیں, سارا رپورٹ مل چکا. لیکن سب نے کہا کہ ہم واپس نہیں پلٹیں گے. چاہتے تو واپس پلٹ سکتے تھے, شرعی چیز آ چکی تھی, گواہی آ چکی تھی, شرعی 2 گواہی آ چکی تھی. پلٹ جاتے, کوئی مواخذہ, کوئی بدلہ, کوئی قیامت میں کوئی پوچھا نہیں جاتا. کیوں؟ دونوں نے گواہی دے دی تھی, کوفہ سے ہی آ رہے تھے. اب پلٹ جاتے, واپس مکہ آ جاتے, شرعی دلیل گواہی مل چکی تھی. لیکن انہوں نے شریعت سے بڑھ کر جو کام کیا اسے کہتے مشیت الہی. شریعت پہ عوام چلا کرتی ہے, خدا کی مشیت پہ امام حسین چلا کرتے تھے. وہ خدا کی مرضی پہ چل رہے تھے, مرضی دیکھی, حکم ہوا حسین آگے بڑھو. شریعت کہہ رہی تھی پلٹ جاؤ, اور مشیت رب, مشیت ایزدی کہہ رہی تھی آگے بڑھو. شریعت کہہ رہی تھی جاؤ واپس جاؤ, مرضی رسول کہہ رہی تھی آگے بڑھو. خدا اور رسول کی مشیت اور مرضی سے آپ آگے بڑھ گئے. یہ حضرات صرف شریعت کی قلم پہ نہیں, رسول اللہ کی مرضی پہ عمل کیا کرتے ہیں, اس ان کی مرضی پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے. بڑھتے جا رہے, بڑھتے جا رہے, بڑھتے جا رہے. اور 1000 کا لشکر, پانی ختم ہو گیا. پانی بھی دیا امام حسین کے قافلے والوں نے, ان 72 نے وضو اسی کے کیا, پانی بھی اسی سے پیا. اور کیوں آنا ہوا؟ تمہیں گرفتار کرنے آیا ہو. اچھا, کچھ جانتے بھی ہو کیسے ہی آ گئے ہو؟ ہاں جانتا ہوں. کیا جانتے ہو؟ انہوں نے مجھے یہ بتایا, یہ بتایا, یہ بتایا, یہ بتایا. کہ یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب بہتان ہے, یہ سب غلط بازی ہے, یہ سب الزام ہے. سچ سننا چاہتے ہو؟ کہاں آپ بتائیے. آپ نے سچ بتایا. وہ خطوط نکال کے بتائے, میں آیا نہیں ہوں, بلایا میں آیا. میں بیعت نہیں کروا رہا ہوں کہیں پر. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے مرشد, آپ ہمارے امام, دیکھو یہ خط ہے, فلاں کا خط ہے, یہ فلاں قبیلے کا. انہوں نے خود دیکھا, ہاں انہیں تو میں جانتا ہوں, اسے بھی میں جانتا ہوں, اسے بھی میں جانتا ہوں. کہ اچھا ایسی بات ہے. کہاں ہاں, کل لڑنے آتا تو فوج تیار تھی, میں لے کر آتا. لڑنے آتا تو ایک خط پہ سارا مکہ میرے ساتھ آ جاتا.
میں تو یہاں امن و امان کے لیے آیا ہوں، میرا پریوار، بیوی، بچے، میرے بھائی بھتیجے ساتھ میں ہیں، دیکھو یہاں رہائش پذیر کرنے کے لیے آیا ہوں، امن و امان کے لیے آیا ہوں۔ لڑنے آتا تو میں فوج لے کے آتا، لڑنے آتا تو سپاہی لے کر کے آتا، لڑنے آتا تو نہ جانے کیا کیا لے کے آتا، دیکھو میں کیا لے کر آیا ہوں۔ اور یہ خط بلا رہے، اب سچ سامنے آ گیا، سچ سامنے آ گیا۔ تو حضرت حور نے کیا کہا، حضور مجھے معاف کریں، مجھے کچھ اور بتایا گیا تھا، مجھے جھوٹ بتایا گیا تھا، مجھے غلط بتایا گیا تھا، سچ یہ آج تم جو بتا رہے وہ ہے، لہٰذا مجھے معاف کریں، میں آپ کو گرفتار نہیں کروں گا، میں آپ کے قافلے والوں کو بھی نہیں کروں گا۔ رات ہو جائے آپ کہیں بھی چلے جانا، میں قافلے لے کے واپس پلٹ جاؤں گا۔ نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، امام نے کہا حور کہاں نماز پڑھو گے، ادھر پڑھو گے یا ادھر الگ کرو گے؟ کہا جس کے سامنے سچ آ گیا ہو، جس کے سامنے حق سامنے موجود ہو، حق کا امام موجود ہو، سچ کا امام موجود ہو، سچائی جس کے ساتھ چل رہی ہو، نانا کا جو نواسا مصطفیٰ کا نواسا ہو، حور کی کیا اوقات کہ اس در کو چھوڑ دے، ایسے امام کو چھوڑ دے، ایسی نماز کو چھوڑ دے، ایسی قیادت کو چھوڑ دے، ایسی امامت و شرافت و نیابت کو چھوڑ دے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ غلام تو آپ ہی کے پیچھے اقتدا کرے گا، آپ کے پیچھے نماز پڑھی، قدم بوسی کی، رات ہوئی، یہ قافلہ لے کے چلا گیا۔ خود بعد میں آ گئے تھے حضرت حور، ادھر 1000 کا لشکر تھا اور ادھر امام تھوڑے ہی قدم آگے بڑھے تھے، ادھر ہی واپس گیا۔ ان کو جو جواب دینا تھا انہوں نے طریقے سے جواب دے دیا کہ امام حسین جو بھی جواب کیا وہ حور ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھ چکے ہیں، اب عام بندے نہیں رہے، اب کچھ اور ہو گئے، ابھی تک کچھ اور تھے، سچ کو قبول کر کے کچھ اور ہو گئے، اور پھر نماز پڑھ کے کچھ اور ہو گئے۔ معلوم ہوا جو سچ قبول کرتا ہے اسے اچھے امام کے پیچھے نماز کی توفیق ملتی ہے، اور پھر جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو سچائی کا فیضان اسے ملتا ہے، سید کے پیچھے نماز پڑھنے کا فیضان اسے ملا۔ اب وہ سچائی کے ساتھ دل سے تو ہے، ظاہری طور پہ بھلے ابھی ان کے ساتھ ہے، لیکن دل ان کے پاس ہے، روح ان کے پاس، سچائی کو وہ سن چکے ہیں، قبول کر چکے، حق سامنے آ چکا ہے۔ اب کیا ہوا، ادھر امام تھوڑے ہی قدم، تھوڑی ہی سواریاں چلی تھی کہ ٹھہرے، سن رہے، پوچھ رہے کہ کوئی قریبی منزل ہے ہماری۔ پھر سواریوں کو حکم دیا آگے بڑھاؤ، آگے بڑھایا، پھر ٹھہرے، پوچھو، معلوم کرو یہ میدان کون سا ہے، یہ کوفہ تو نہیں ہے لیکن کوفہ کے قریب کوئی جگہ ہے، یہ کوئی جگہ ہے۔ معلوم کیا تو پتہ چلا اسے نینوا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نینوا۔ کہا اور معلوم کرو، ہاں، کہا دوسرا نام اس کا ماریا ہے، کہا اسے کچھ اور بھی کہتے ہیں، اسے کرب و بلا کا میدان کہتے ہیں۔ یہ نینوا ہے، لیکن نینوا کے ساتھ یہ جو میدان ہے یہ خاص ہماری کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ روک دو سواری، اتر جاؤ، خیمے لگا دو۔ حضور ابھی کوفہ نہیں آیا، ابھی ہم شہر میں داخل ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، مولا کائنات نے بتا دیا تھا میرے بچوں کے خیمے یہیں لگے گا، یہیں پہ کوڑے باندھے جائیں گے، یہیں پہ شہادت ہوگی، میرے پریوار کا خون یہیں بہے گا۔ مولا علی نے پہلے ہی بتایا تھا، یہ وہی ہے، جگہ آ گئی ہے، میدان وہی ہے، باندھ دو، یہاں گھوڑے باندھ دو، اس جگہ کو میں پہچان رہا ہوں، اس جگہ کو میں دیکھ رہا ہوں، یہی ہمارا کرب و بلا، یہی ہے مقام۔ بہرحال خیمے لگا دیے گئے، اتر دیے گئے، جو تیاریاں کرنی تھی کر لی گئی، جس طریقے سے خندق جہاں کھودنی تھی، جو معاملات تھے ہو گئے۔ تقریباً 2 محرم ہے، پہنچ گئے۔ ابن سعد ابن زیاد کو پتہ چلا کہ حضرت آ گئے ہیں، انہوں نے تو حسین کہا کہ امام آ گئے ہیں، تو اب جاؤ ان سے کہو بیعت لے لیں، اگر بیعت لے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ابن سعد آیا، امام حسین نے کہا بیٹھو، تمہیں سچ پتہ ہے یا ایسے ہی آ گئے؟ کہا مجھے تو یہ معلوم ہے، مجھے یہ بتایا گیا ہے، مجھے یہ بتایا گیا ہے، مجھے یہ بتایا گیا ہے۔ کہا سچ دیکھنا چاہتے ہو، سننا چاہتے ہو؟ کہا کیا ہے؟ سچ آپ کو بتایا، سچائی بتائی، جو باتیں تھیں وہ بتائی۔ آپ نے کہا کہ ابن سعد نے کہا کہ یہ بات ہے تو پھر آپ صحیح ہیں، آپ سچے ہیں۔ تو کہا پھر؟ کہا کوئی جنگ منگ نہیں ہو، کچھ بیعت نہیں ہوگی، آپ جا سکتے ہیں۔
لیکن میں ابن زیاد کو خبر دے دیتا ہوں، آپ کی صحیح بات کو سن کر اس کے دل پلٹ ہوا، لیکن جیسے ہی ابن زیاد کے پاس کہاں گیا اور کچھ باتیں بتانا شروع کی تو چونکہ وہ تو بدبخت تھا، اس نے فوراً کہا کہ نہیں، یہ باتیں کرنے کا سمجھ نہیں، یہ وقت بات کرنے کا نہیں ہے، بیعت کرو، بیعت نہیں کرتے تو جنگ کرو۔ کہاں کچھ سمجھنے کی کوشش کرو، کہاں ہمیں کچھ سمجھنا نہیں ہے، یزید کا حکم ہے، ہم ویسے ہی عمل کریں گے، بیعت لو، قبول کرتے ہیں ہماری سلطنت، ہمیں وقت کا خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہیں، ہمارے جو احکام ہیں، ہم نے جو الٹ پھلٹ کیا ہے، اگر اس کو قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں تو جنگ کر، انہیں قتل کر دو، قتل کر، جنگ مانے قتل کر دو۔ ابن سعد مان گیا، واپس آیا، گفتگو ہوتی ہوئی۔ آپ دیکھیے امام سے جو مل رہا ہے سچائی سن رہا ہے تو کیسا بھی انسان ہے وہ اسے قبول کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ امام کی زبان سے نکل رہا ہے، اس لیے سچ سیدھے سینے میں اتر رہا ہے۔ آپ نے آخر میں بھی یہی کہا تھا یزید سے ملا دو، یزید کے پاس لے چلو دمشق، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ ہو سکتا ہے کہ بات کے ذریعے اگر مسئلہ حل ہو جائے تو یہ حجت قائم ہو جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ امام نے سمجھایا کیوں نہیں، بات کیوں نہیں کی، دائرہ ان سے گفتگو کیوں نہیں کی۔ وہ ایک دلیل قائم کرنا چاہتے تھے اور انہیں ہر جگہ اپنی ثبوت دلیل قائم کرتی تھی۔ بہرحال یہ واقعہ ہے، یہ بچوں کی سعادتیں ہیں، یہ امام کا سفر کرنا ہے، وہ امام ہی جانتے تھے کیا معاملہ ہے، حقیقت تو وہی جانتے تھے، لیکن جو ہمارے بزرگوں نے جو بتایا ہے، جو علماء ربانیین نے جو بتایا، صوفیاء اکرام نے جو بتایا، اہل اللہ نے جو بتایا ہے، اس کربلا کو مٹانے کی اس دور میں بڑی کوشش کی گئی۔ یہ کربلا کوئی چند دن کی نہیں تھی، 100 سال تک کربلا چلتی رہی، بڑی کوشش سے کی گئی کہ کربلا ختم ہو جائے، بڑی کوشش سے کی گئی کہ کربلا ختم ہو جائے۔ کیا آپ نہیں جانتی امام جعفر صادق نے تو دعا کر دی تھی؟ لوگ جب خوشبو سونگ کر سیدوں کو قتل کر رہے تھے، ہے نا، بادشاہ کا عام آرڈر تھا کہ جو جہاں دکھے آل پیغمبر ختم کر دو۔ کیسے پہچانتے تھے؟ خوشبو سنتے تھے، ان کی خوشبو آتی تھی، ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ امام جعفر صادق نے دعا کی، مولا ہماری خوشبو کو سمیٹ دے، ہم ہی سن سکے کوئی نہ سن سکے۔ خوشبو آج بھی ہے مگر امام کی دعا ہے، اب عوام نہیں سن سکتی، کیونکہ ماحول کیا تھا؟ خوشبو سن کر کے شہید کر دیا جاتا تھا، اس لیے آپ نے دعا کی تھی، آپ کی دعا کی برکت سے وہ خوشبو خود ہی سن سکتے ہیں، یا پھر وہ جسے سنگانا چاہے، لیکن خوشبو آتی تھی۔ آل ہوئی، پیدا ہوا بچہ، نور والا بھی ہے، خوشبو والا بھی ہے۔ آل پیغمبر کی ایک نشانی ہے کہ ان سے خوشبو آتی ہے اور نور نظر آتا ہے۔ جو لوگ ادھر ادھر خوشبو ڈھونڈتے ہیں، آل کو کہیں اور خوشبو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں رہتی، لوگ خوشبو لگا کے معطر ہوتے ہیں، یہ خوشبو بکھیر کے معطر ماحول کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ خوشبو والے ہیں، کسی عاشق نے کہا تھا پھول والے ہیں، خوشبو والے ہیں، پھول والے ہیں، خوشبو والے ہیں، محبتوں کے اصول والے ہیں، مرحبا مرحبا ہم آل رسول والے ہیں۔ تو حضرات یہ وہ خوشبو والے ہیں، یہ وہ پھول والے ہیں، یہ وہ چمک والے ہیں، یہ وہ فیض والے ہیں، یہ پھول ہیں، ان میں خوشبو ہے، اور ایسی خوشبو ہے کہ بھلے ہی وہ خوشبو نہیں آ رہی ہے، لیکن قادری گلشن بتا رہا ہے کہ قادریت کیا ہے، چشتی پھول بتا رہا ہے چشتیت کی مہک، یہ بھی تو مصطفیٰ کے باغ کے پھول ہیں، ہے نا، یہ بھی تو گلستہ ہے، نقش بندی پھول، سوہر وردی پھول، بھلے ہی وہ 2 شہزادے پھول شہید ہو گئے، یہ ایسے پھول ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے ہر پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے ہر پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرزایا نہیں کرتے، بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرزایا نہیں کرتے، انہیں پانی دینے کی بھی ضرورت نہیں، انہیں
جو ہے خوبصورت اور خوشنما رکھنے کے لیے کوئی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں. یہ مصطفیٰ کے باغ کے پھول ایسے ہیں کہ خدا اور رسول کی طرف سے یہ مہکتے رہتے ہیں، بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرزایا نہیں کرتے. یہ تازہ پھول رہتے ہیں، یہ ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں، ہے نا. باغ ولایت کے ہیں تازہ پھول ہے. ہم شبیہ رسول السلام علیکہ یا شاہ عالم، یہ وہ پھول ہیں جو ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں. جس صدی میں دیکھو، جس دور میں دیکھو، جس زمانے میں دیکھو، جس گھڑی دیکھو، جس شام میں دیکھو، جس صبح میں دیکھو، جس رات و دن میں دیکھو، جس منظر میں دیکھو، جس مقام پر دیکھو، چاہے جیل میں دیکھو، چاہے اسیر ہونے میں دیکھو، چاہے کربلا میں دیکھو، چاہے فقیری صورت میں دیکھو، چاہے بادشاہی صورت میں دیکھو، چاہے خطابت کی صورت میں دیکھو، چاہے امامت کی صورت میں دیکھو، چاہے شریعت کے رنگ میں دیکھو، چاہے فقیری کے رنگ میں دیکھو، چاہے معرفت کے رنگ میں دیکھو، چاہے کوفہ میں دیکھو، چاہے نینوا میں دیکھو، چاہے کربلا میں دیکھو، چاہے نجف میں دیکھو، چاہے بغداد میں دیکھو، چاہے اجمیر میں دیکھو، چاہے سمنان میں دیکھو، چاہے کچھوچا میں دیکھو، چاہے احمد آباد میں دیکھو، چاہے پاٹن میں دیکھو، چاہے بمبئی میں دیکھو، چاہے پہاڑ کی کھو میں دیکھو، چاہے پہاڑ کی بلندی میں دیکھو، چاہے سمندر کے بیچ میں دیکھو، چاہے گنبد چمکتا ہوا دیکھو یا بغیر گنبد دیکھو، یہ جہاں رہتے ہیں خوشبو بکھیرتے رہتے ہیں، پھول بکھیرتے رہتے ہیں. یہ ایسا گلشن ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا گلشن ہے. یہ تازہ رہتے ہیں، ہمیشہ تازہ رہتے ہیں، تازہ رہتے ہیں. ہاں، انہیں جو مرجانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود ختم ہو جاتا ہے، مگر ان کا چرچا، ان کی خوشبو اور عرش تک پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے. اس لیے محبتوں کے اصول والے ہیں، مرحبا ہم آل رسول والے ہیں. یہ وہ پھول ہے جسے خوشبو مل گئی، جن کو خوشبو والے ہیں نا بھائی، یہ خوشبو والے، یہ گھرانہ خوشبو والا ہے. یہ اہل بیت رسول اللہ کا گھرانہ ہے. ان سے خوشبو نہیں آئے گی تو کن سے آئے گی؟ ان سے فیض نہیں ہوگا تو کن سے ہوگا؟ ان سے جو ہے وہ معطر جنتی نہیں آئے گی تو کیسے آئے گی؟ آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں، آپ اندازہ لگائے. بس بات ختم ہو رہی ہے اس بات پہ کہ پھول ہے، خوشبو ہے، پھول ہے، خوشبو ہے. ارے جب ان کی خدمت کرنے والے حضرت منور علی شاہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، ان کے مزار کا پھول پیش کر دو، آپ جو پھول پیش کر دے وہ کبھی مرزاتے نہیں ہیں، وہ تازہ رہتے ہیں. اور جسے نخ سے لے کر سر کے بال تک کہیں درد ہو وہ کھا لے تو وہ درد غائب ہو جاتا ہے. جب مزار سے ٹچ خادم کے مزار کے اوپر تیرے ہاتھ سے رکھا ہوا پھول تر و تازہ رہتا ہے تو مزار میں لیٹنے والا کیسا تر و تازہ؟ تقریر تو اب جمی ہے، وہ آخری وقت تھا. ارے لگانے دو بچوں کو، روکو مت. یہی تو حیدری ہے جو پولیس راج سے ہمیں پار لگا دے گا. جتنی دیر نعرے میں لگتی ہے نعرے حیدری یا علی، بس اتنی دیر میں پولیس راج سے پار ہو جائے گا. علی مشکل کشا والے صرف دنیا میں پار نہیں ہوتے، وہ تو پل صراط پہ بھی نعرہ حیدر کہہ کے یا علی کہہ کے جنت میں چلے جائیں. وہ کسی نے کہا تھا اس طرح جنت میں چلے جاؤں گا کہ قدم حسین ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ہاں تو قدم ڈھونڈتے جاتا، ہم علی علی کہہ کر نکل جائیں. کہ ان کے قدموں کے نشاں جنت تک ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا نہ سمجھو میں قدم حسین ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت چلا جاؤں گا. دیکھیے کسی غیر کا خیال یہ ہے کہ میں ان قدموں میں ہے نا سوچتا ہوں کہ قدموں میں زبی کو پڑے رہنے دو،
قدموں میں ذبی کو پڑے رہنے دو، یہ ذبی جو ہے یہ ان کے قدموں میں جو رکھ دیتے ہیں سر، وہی تاجدار بنتے ہیں۔ جو جھک گیا تاجدار ہو گیا، جو جھک گیا وہ تاجدار ہو گیا، دل جھکا لیا ولی ہو گیا، ذہن کو جھکا لیا بادشاہت دے دی، جسم کو جھکا لیا عابدین بنا۔ جو یہاں جھکا یہ انہیں اٹھاتے ہیں، جو اٹھا وہ خود بخود گر جاتے ہیں۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، یوں ہی در بدر خوار پھرتے ہیں۔ اس گلی کے در کا گدھا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ منور علی شاہ الہ آبادی، غوث پاک کے خلیفہ کے خلیفہ، غوث اعظم کے خادم، ان کا یہ عالم کہ پھول تر تازہ رہتے ہیں، پھول رکھ دو تو تازہ، اور پھول میں اتنا فیضان کہ کھا لو تو پاؤں کا درد تو خاص طور سے غائب۔ یہ گھٹن وٹن کا جو درد ہوتا ہے اس کی خاص قسم ہے، وہ غائب۔ میں نے کہا واہ، کربلا کے گھرانے کا خادم برسوں سے لیٹ کر کے مزار سے پاؤں کا درد غائب کروا رہا ہے۔ جواب آتا ہے کربلا میں حسین جو کھڑے تھے، چاہنے والے جو کھڑے تھے، ان کے قدموں کو سوچنا مت کہ کچھ لغزش آ سکتی ہے، نہیں، کچھ درد ہو سکتا ہے۔ ہم اولاد در اولاد پھر اس کے بھی خادم اور فیض لے کر ولایت پانے والے، ہمارا یہ عالم ہے کہ امت کو چلتا پھرتا کر دیتے ہیں، لیٹنے والوں کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو جو حسین کو چاہے اس میں پھر ہم یقیناً ہماری وہ جو بات ہے سچ ہے کہ یہ حسین کا نام و نعرہ، حسن کا نام و نعرہ، علی کا نام و نعرہ، مصطفیٰ کا نام و نعرہ، ماں فاطمہ کا نام و نعرہ، مردے کو پہمیش کر دو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ جب خادم لیٹنے والے کو پھرتا چلتا کر دیتے ہیں تو حسین کسی مردہ کو زندہ کر دے، اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ یہ علی ہے، یہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے، یہ جسموں کو زندگی بخشتا ہے، یہ روحوں کو زندگی بخشتا ہے، یہ ایمان کو زندگی بخشتا ہے، یہ عرفان کو زندگی بخشتا ہے، یہ تمہارے وجدان اور یقین کو زندگی بخشتا ہے، یہ تمہارے ضمیر کو بیدار کرتا ہے۔ جو سوچ رہا ہو کہ میرا دل میلا ہو گیا ہے، میری روح کمزور ہو گئی ہے، وہ یا حسین کہے، انشاءاللہ اس نام کی برکت سے پھر دوبارہ زندہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے